It was just a feeling like you are going to kill your enemy now, and you just taking your aircraft and you just hitting the target. وہ رک رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے افغان طالبان کی رعونت، اکڑ، غرور اور تکبر خاک میں ملا دیا ہے۔ پاکستان پر جارحیت کرنے والوں کو منہ توڑ اور کرارا جواب دے کر ان کے سارے قصبے نکال دیے ہیں۔ لگتا ہے کہ اب افغان طالبان کا سپر پاورز کو شکست دینے والی غلط فہمی اور خوش فہمی دور ہو چکی ہے، بلکہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے غلط جگہ پنگا لیا ہے۔ پاکستان نے چمن اور کرم میں کی گئی استحال انگیزی کا کابل میں گھس کر جواب دیا۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل دھماکوں سے گونج اٹھا اور اس حملے میں افغان انٹیلیجنس چیف کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کے مؤثر، منہ توڑ اور کرارے جواب کے بعد افغان طالبان نے سیز فائر کی درخواست کی، جسے پاکستان نے قبول کر لیا۔ لیکن لگتا ہے کہ افغان طالبان نے جنگ بندی کی درخواست صرف وقت حاصل کرنے کے لیے کی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنی صفوں کو منظم کرے اور پھر پاکستان پر یلغار کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، کیونکہ افغان طالبان کے سارے فیصلے دلی سے اسپانسر ہو رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان آرمی دشمنوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی ہے، تو دوسری جانب ISI بھی فل ایکٹیو ہو چکی ہے۔ افغان عبوری حکومت کا دھڑن تختہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ طالبان دھڑوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ سراج الدین حقانی پھٹ پڑے ہیں۔ انہوں نے کھل کر نہ صرف قندھاری قیادت پر تنقید کی ہے، بلکہ صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ پاکستان سے دشمنی اور جنگ کرنے والے ہرگز ہمارے مخلص اور دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس نے خطے کے نازک صورتحال کو ایک نئے اور خطرناک رخ پر دھکیل دیا۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیلی طور پر آپ کو بتائیں گے کہ کابل میں ہونے والے دھماکوں کے اسباب کیا ہیں، کابل میں پاکستان نے کن اہداف کو نشانہ بنایا، ان حملوں میں کون سا اہم ٹارگٹ انجام کو پہنچا، ISI نے کیسے بھارت اور افغان حکومت کو نہ صرف تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے بلکہ ان کی نیندیں تک حرام کر دی ہیں، طالبان کے اندرونی اختلافات اور سیاسی کشمکش کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس سب پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، افغانستان میں براجمان طالبان رجیم شرارتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیز فائر کی درخواست کے بعد اب دوبارہ طالبان نے پاکستان کے خلاف نئی سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا ہے۔ طالبان کی طوطا چشمی، احسان فراموشی اور بھارت نوازی کو دیکھتے ہوئے طالبان کے اہم رہنما سراج الدین حقانی نے بغاوت کر دی ہے۔ سراج الدین حقانی اس جنگجو خاندان سے ہے جس نے افغانستان کی آزادی کے لیے 57 جنازے اٹھائے، ان میں سے 4 تو ان کے بھائی تھے۔ افغانستان میں یہ پشتون زادے اس وقت سب سے منظم اور تربیت یافتہ افراد رکھتے تھے۔ پکتیا، خوست، لوگر، وردک اور غزنی میں حقانی انتہائی مضبوط پوزیشن رکھتے ہیں۔ افغانستان پر نظر رکھنے والے اداروں کی رپورٹ کے مطابق حقانی نیٹ ورک کے پاس اب بھی 10,000 سے زائد جنگجو ہیں۔ اپنی قوت اور تربیت یافتہ جنگجوؤں اور پاکستان سے قریبی تعلق کی وجہ سے یہ طالبان کے قندھاری گروپ کو کھٹکتا ہے۔ حقانی ایک عرصے سے مصلحتاً خاموش رہے ہیں، لیکن ان کی یہ خاموشی اندر ہی اندر پکنے والے لاوے کو نہیں روک سکے گی۔ اب یہ کھل کر کابل پر برسر اقتدار قندھاری گروپ پر تنقید کر رہے ہیں۔ سراج الدین حقانی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ قندھاری گروپ کی جہاد میں کیا قربانیاں تھیں۔ یہ تو قطر میں ماں اہل و عیال پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ قندھاری گروپ کی جانب سے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنا نہ صرف شہیدوں کی توہین ہے بلکہ ان کے خون سے غداری ہے۔ سراج الدین حقانی نے کہا کہ قندھاری گروپ کے نام نہاد رہنما اس فتح کا دعویٰ نہ کریں جس میں ان کا کوئی کردار نہ ہو۔ ویسے بھی روس کے خلاف جنگ ہو یا پھر امریکہ کے خلاف لڑی جانے والی جنگ ہو، قربانیاں صرف فیلڈ کمانڈرز اور میدان میں لڑنے والے مجاہدین نے دی ہیں، لہٰذا اس جنگ میں فتح کا کریڈٹ بھی ان تمام لوگوں کو ہی جاتا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ آنے والے دنوں میں حقانی نیٹ ورک اپنے 10,000 جنگجوؤں کے ساتھ متحرک ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ حقانی ہمیشہ سے نہ صرف پاکستان نواز رہے بلکہ ان کی آنکھوں میں لاج اور شرم بھی ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو بچانے کے لیے پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کیسا عالمی دباؤ برداشت کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور ظاہر ہے جنگ ملک میں لگی ہوئی ہو تو ایسے منظرناموں میں دفاعی وزیر کی باتوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خواجہ آصف صاف لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ افغان طالبان اس وقت بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں، لہٰذا لگتا نہیں کہ یہ سیز فائر زیادہ دیر برقرار رہے گا۔ اگر افغانستان سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا رہا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یعنی پاکستانی آفیشلز اور ادارے بھی جانتے ہیں کہ یہ سیز فائر دیر پا اور پائیدار نہیں، لیکن اس کے باوجود افغانستان کو موقع دیا کہ وہ اپنے معاملات درست کر لے۔
ورنہ پاکستان کے جواب کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہ 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے جو 17 اکتوبر یعنی جمعے کی شام 6 بجے ختم ہو جائے گا۔ اب سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ دھمکیاں دینے اور تڑیاں لگانے والا افغانستان اچانک کیوں سیز فائر کرنے پر مجبور ہوا؟ طالبان کو یہ ظن تھا کہ وہ پہلے ہی حملے میں پاکستان کو نقصان پہنچائیں اور پھر چوکیاں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن اب کی بار پاکستان نے نہ صرف بھاگنے والوں کو چن چن کر سٹنگ ڈکس کی طرح شکار کیا بلکہ کابل تک گھس کر جواب دیا۔ پاکستان نے ٹینک، توپیں اور بھاری ہتھیار بھی ڈیورل لائن پر تعینات کر دیے ہیں کہ اگر دوبارہ کسی قسم کی کوئی شرارت کی گئی تو اس کا فوری جواب دیا جا سکے۔ گزشتہ روز پاکستان نے کابل میں 2 ایئر سٹرائک کی جس میں افغانستان کے انٹیلیجنس چیف مولوی عبدالحق واسق کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ابھی تک افغان حکومت، پاکستانی حکومت، دفتر خارجہ یا ISPR نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اہم ترین شخصیت اس حملے میں ماری جا چکی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دہشت گردوں کے کیمپس بھی ملیہ میٹ کر دیے ہیں۔ اب طالبان حکومت نے اپنی عوام کو سچ سے دور رکھنے کے لیے سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اب ان پابندیوں کے بعد افغان حکومت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرے گی، حالانکہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی ایئر سٹرائکس میں حتی الامکان اسی بات کا خیال رکھا کہ عام شہریوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ افغانستان کی جانب سے یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ ہماری ایئر فورس ایکٹیو ہونے لگی ہے، حالانکہ افغانستان کے پاس کوئی ایئر فورس ہے ہی نہیں۔ امریکہ 20 سال افغانستان میں موجود رہا لیکن اس نے افغان ایئر فورس بنانے پر کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں دکھائی۔ طالبان کی ایئر فورس جو انہوں نے پچھلی حکومتوں سے وراثت میں پائی تھی، ان میں زیادہ تر ہیلی کاپٹرز وہ تھے جو اپنے فائٹرز اڑانے کے چکر میں کریش ہو گئے یا خراب ہو گئے۔ ان کی موجودہ صلاحیتوں کی بات کریں تو ان کا پاکستان ایئر فورس سے ہرگز کوئی مقابلہ نہیں۔ پاکستان ایئر فورس ماشاءاللہ ایک مکمل فورس ہے جو ابھی حالیہ مارکہ حق میں انڈین فضائیہ کے چھکے چھڑا چکی ہے۔ اب پاکستان نے افغان طالبان کے سامنے آپشنز رکھ دیے ہیں کہ اگر طالبان نے پاکستان کے خلاف حملے کرنے والے گروپ خراسان کو روکا، ان کے افراد کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا تو سیز فائر جاری رہے گی، لیکن اگر ضد اور ہٹ درمی دکھائی گئی تو نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ ناظرین، خطے میں اس وقت جو صورتحال پنپ رہی ہے وہ صرف پاک افغان تعلقات کی کشیدگی تک محدود نہیں، بلکہ یہ پورے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور بین الاقوامی پراکسی نیٹ ورک کے مستقبل کا تعین کر رہی ہے۔ افغان طالبان کی حالیہ اشتعال انگیزیوں کا منہ توڑ جواب دے کر پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ بردباری کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان نے جب بات چیت کا دروازہ کھولا تو اس میں امن کی خواہش شامل تھی، کمزوری کا کوئی تاثر ہرگز نہ تھا، اور جب بات عزت نفس، سالمیت اور قومی سلامتی پر آئی تو کابل کی گلیاں پاکستانی میزائلوں کی گن گرج سن چکی ہیں۔ حقانی نیٹ ورک اور قنداری گروپ کے مابین بڑھتے اختلافات اور سراج الدین حقانی جیسے سینئر رہنماؤں کی کھلی بغاوت اس بات کی نشاندہی ہے کہ طالبان کا داخلی شیرازہ بکھر رہا ہے۔ افغانستان کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ قنداری قیادت کی اجارہ داری کو بہت سے دھڑے اب چیلنج کر رہے ہیں اور پاکستان کی جانب جھکاؤ رکھنے والے عناصر کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ بھارت کا کردار اس تمام تر صورتحال میں ایک پراکسی پلیئر کا ہے جو طالبان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر کے خطے کو ایک اور تباہ کن جنگ کی جانب دھکیل رہا ہے، مگر یہ منصوبہ اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں اور پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا کہ اب وہ کسی کی پراکسی وار کا میدان نہیں بنے گا۔ آنے والے دن نہایت فیصلہ کن ہے۔ اگر طالبان نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنی پالیسیوں میں تبدیلی نہ کی، دہشت گردوں کو لگام نہ ڈالی، افغان سرزمین کا استعمال نہ روکا تو اس بار صرف کابل دھماکوں پر بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ طالبان کی عبوری حکومت کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ پاکستان نے سیز فائر کی درخواست قبول کر کے طالبان کو بتا دیا ہے کہ امن کی خواہش کے ساتھ ہماری دفاع کی تیاری بھی مکمل ہے۔ اب فیصلہ طالبان کے ہاتھ میں ہے، وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان کے ساتھ بھی محاذ کھولے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔